بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ اسلام کی اساس، دین کی جان، ایمان کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ سے محرومی ہے تو ایمان ناقص ہے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز اہل بیت کی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ فضائل اہل بیت پر بہت سی احادیث ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند ایک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں دین کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک عظیم نعمت اور بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے، جو صرف اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے عطا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اور حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ کنز ایمان میں بیان ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت پنجتن پاک کے حق میں اتری۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یعنی میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھاما تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن پاک اور میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں۔ یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کسی مسلمان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور میری وجہ سے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ محمد و آل محمد کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، بیٹے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا۔ اس طرح حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ دوسری طرف امیہ سے حزب سے ابو سفیان تھا، ابو سفیان سے معاویہ تھا اور معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ اس شجرہ نسب سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس تلوار کی ابتدا ہاشم اور امیہ کو علیحدہ کرتے وقت ہوئی تھی، اس کی انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی۔ مناف کے دامن پر ہاشم کے خون کے چند قطرے گرے تھے۔ کربلا کے میدان میں ہاشمی شہزادوں کے خون کے دریا بن گئے، اور وہ تلوار جو دونوں بھائیوں کو جدا کرتے وقت تشنہ رہ گئی تھی، کربلا میں اس کی پیاس بجھ گئی، اور ہاشم آگے بڑھ گئے۔ آل رسول، عزت پیغمبر اور اہل بیت طاہر، اور پھر ان کے گھر قرآن نازل ہوا۔ جبریل نے ان کی دربانی کی، فرشتوں نے ان کا جھولا جھلایا، حوروں نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے، رضوان جنت نے ان کی راہ میں پھول بکھیرے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی، اور پھر یہی گھرانہ خاندان نبوت کہلایا، اور انہی نفوس قدسیہ کو کائنات کی ہدایت کے لیے چنا گیا، اور انہی پاک ہستیوں کے ہر ایک نقش قدم کو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا گیا۔ اور امیہ جس کے دل میں کعبہ کی تولیت کے معاملے میں ایسی آگ بھڑکی کہ اس کے شعلے صدیوں تک اٹھتے رہے، بعد میں بنی امیہ کہلایا۔ ابو سفیان ان کا پڑپوتا تھا۔ کون ابو سفیان؟ جو اسلام لانے سے قبل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔
دین کا سب سے بڑا مخالف تھا اور شہنشاہ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا بدخواہ تھا۔ اور اسلام و کفر کا کوئی معرکہ ایسا نہیں اور حق و باطل کی کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں ابو سفیان نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ اور پھر وہ ہندا جس نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبا کر فخر محسوس کیا تھا، اسی ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اور یزید لعنتی جس نے خلافت کو تباہ کیا، جس نے قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کی، جس نے شریعت کی حدوں کو توڑا، جس نے زہرا کے بھرے گھر کو لوٹا، اسی ابو سفیان کا پوتا تھا۔ اس حسب و نسب کو دیکھنے کے بعد انصاف پسند نگاہیں دیکھ سکتی اور منصف مزاج دل جان لیتے ہیں کہ حق پر حضرت امام حسین علیہ السلام تھے یا یزید لعنتی۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام مومنین کو حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے صف میں رکھے، آمین۔